تم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، پورا بتایا کہ دیکھو تمہارے لیے یہاں تک لے کر آئے، تم اس کی ناشکری کیوں کرتے ہو؟ ان سے کہو کہ اس کی ناشکری کیوں کرتے ہو کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا 2 پیریڈز میں، 2 وقفوں میں، 2 انٹرولز آف ٹائم میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے یہ جو کچھ کیا اس نے، پاور اس کی ہے، اور تم اس کے پیرالل کھڑے کر دیتے ہو، پوجاؤں کے لیے بھی، سر جھکانے کے لیے بھی، ان کا حکم ماننے کے لیے بھی، ان کے اس کے پیرالل قانون بنانے کے لیے بھی۔ ذالک رب العالمین، وہ ہے جس نے سب کچھ، جس کے کنٹرول میں تھا، جس نے تمہارے لیے زمین پر فراہم کیا، وہ ہے رب العالمین، سب کو پالنے والا، سب کو روزی دینے والا تھا وہ تو۔ اس سے اگلی آیت وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اس نے اس زمین کے اندر یہ جو کچھ اس نے بنائی، اس میں پہاڑ رکھ دیے سامنے سے، اس کے اوپر سے، وَبَارَكَ فِيهَا، ان پہاڑوں کے رکھنے کی اپنی تفصیل ہے کہ یہ نہیں ہوتے، یہ سسٹم نہیں ہوتا تو تمہیں روزی نہیں ملتی۔ وَبَارَكَ فِيهَا، پھر اس میں برکت دی، اس زمین میں برکت رکھی۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور پھر اس کے اندر پھر سب کو روزی مل جائے، یہ اسٹیمیٹ اس کے اندر رکھ دیا، یہ 4 پیریڈز میں کیا کہ سب کو روزی ملے، یہ اسٹیمیٹ، وہ کچھ اس نے فراہم کر دیا جتنے آتے ہیں۔ یہ کہا قرآن نے کہ جتنے بھی ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، جتنے جاندار ہیں زمین پر، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں، وہ چاہے وہ زمین کے اندر رینگنے والے، نالی میں بجانے والے کیڑے ہوں، اور چاہے وہ یہ انسان ہوں، جنگل میں رہنے والے جانور ہوں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، جتنے جاندار ہیں زمین پر، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ان کی روزی جو ہے وہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ رکھے زمین پر۔ اب اس کو لوگ یہ کر لیتے ہیں کہ یہ مطلب یہ نکالتے ہیں، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں پھر رہ جاتا۔ ہر ایک کو روزی اللہ دے گا، ارے تمہیں تو روزی ملے گی نا، تم کیوں اس چکر میں پڑے ہو؟ یہ سب روزی دینے والا وہ ہے، نہیں تمہیں کرنا پڑے گا محنت بھائی، تمہیں اس روزی کے لیے کوششیں کرنی پڑیں گی، نظام جو ہے وہ یہ ہے۔ تمہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ دوسرے تو نہیں ہڑپ کیے چلے جا رہے، روزی یہاں پر رکھی ہے۔ اگر اس نے ہر ایک کی روزی کی ذمہ داری لے لی تو پھر لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں دنیا میں جگہ جگہ؟ یہ یہاں تو آزاد چھوڑ دیا، یہ انسان کیا کرتے ہیں اس کا حساب ہوگا۔ اس نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ زمین کے اوپر پاپولیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ کبھی نہیں ہو جائے گی، نہ کوئی جانور اتنے کبھی بڑھ جائیں گے کہ ان کو روزی نہ مل سکے، زمین پر ان کی روزی نہ ہو، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ جو جان زمین پر بھیجے گا اس کی روزی زمین پر ہوگی، ٹھیک سے ہوگی۔ یہ یہاں پر دوسرے ہڑپ کر جائیں، ایک کی دوسرے کر جائیں، اس میں اس نے دخل نہیں دیا۔ تو اس نے پھر یہاں پر جتنے جاندار تھے ان کے لیے روزی کا سامان بھی رکھ دیا، یہ 4 پیریڈز میں کیا۔ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں، اس سے آیت نمبر 9 میں آیا تھا کہ یہ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، تم اس کے پیرالل پھر کھڑے کر دیتے ہو، اس کے سمکش، اس کے متوازی کھڑے کر دیتے ہو شریک۔ تو یہ تھا اندادا۔ جہاں اس کے ساتھ میں قرآن شریف میں جہاں جہاں آیا شریک کا مطلب ایک گروپ کو جہاں سپریس کریں گے تو وہ پھر وہ روزی بھی جائے گی، غریب بھی ہو جائیں گے، ان کا چھن کر دوسروں کے پاس جائے گا۔ جب قانون، چاہے وہ مذہبی قانون بدلے، چاہے پولیٹیکل لیڈر ایسے قانون بنائے جو اللہ کے نظام کے خلاف ہو، اور چاہے اس کا ایڈوانٹیج وہ لیتے ہیں، وہ جو لوگ ان سے مل کر بناتے ہیں، ان کی مرضی سے بناتے ہیں، وہ جن کے پاس مال اکٹھا ہو جاتا ہے، جو دوسروں پر زیادتی اور ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا ہڑپ رہے ہوتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ محبت ہے اصل چیز، کہ اللہ سے اگر محبت نہ ہو تو دین ہی نہیں ہے، ایمان۔ والذین آمنوا، ایمان والے سب سے زیادہ بڑھ کر اس سے محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر اس سے محبت نہیں ہوئی تو ایمان نہیں ہوا۔ یہ محبت کراتی ہے اصل میں۔ قانون کو توڑنے والے تو قانون توڑ لیتے ہیں، مذہبی قانون بھی توڑ لیتے ہیں اور یہ قانون بھی توڑ لیتے ہیں، پھر جرائم جتنے ہوتے ہیں۔ اور پھر قانون ہر چیز کے لیے نہیں بن سکتا، یہاں جتنے قانون بناتے ہیں وہ سب پرفیکٹ نہیں ہوتے، اور اللہ نے بھی جو قانون بنائے اس میں ایک مورل، ایک اخلاقی قدر اقدار جو ہے وہ اس کے ساتھ میں رکھ دی۔ جو عمل نہیں کرنا چاہیں گے وہ توڑ لیں گے، وہ قانون توڑنے کے راستے نکال لیں گے۔ یہ اللہ کی محبت ہے جو ان سے عمل کرائے گی۔ یہ رشتہ خالی ضابطے کا، قانون کا، ضابطے کا نہیں، رابطے کا بھی ہونا چاہیے۔ اصل رشتہ رابطے کا ہے،
ہمارا تعلق اس سے، سمپرک، یہ اصل رشتہ تھا. یہ حصہ نکل جاتا ہے ان سے، یہ محبتیں ادھر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں دوسروں کے لیے، چاہے وہ اپنے ذاتی گھروں کے اندر ہوں کہ اپنے مال اولاد، اپنی اولاد، اپنے گھر والے، اپنے رشتے، ان سے جو محبت ہے کہ یہ ان کی محبت بات کو اس کی پہلے. اگر یہاں پر کوئی ٹکراؤ آ رہا ہے، ماں باپ کی محبت بات کو اس کی پہلے. اگر کوئی ٹکراؤ آ رہا ہے تو ان کے احترام رکھے گا، نہیں ہم اس کے مقابلے میں آپ کے نہیں مانیں گے، وہ بھی ان کے احترام کے ساتھ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اس کے خلاف ہے. تو یہ سب سے اوپر جو محبت ہے وہ اللہ کی، رسول اللہ سے بھی اوپر. ساری دنیا میں عشق رسول کی بات مسلمانوں میں چلتی ہے، محبت رسول کی چلتی ہے. یہ نعتیں بے پناہ دن رات چاروں طرف جو ہوتی ہیں، حمد کتنی ہوتی ہے. بات یہ تو محبت کا تقاضا ہے کہ اگر یہ گانے ہی کے اندر اگر لے کر آئیں اپنے اس کے کہ گانے سے، اچھی آواز سے، نظم سے دل متاثر ہوتا ہے، دل کو لگتی ہے، تو پہلے نمبر پر تو اس کی ہوتی، دوسرے نمبر پر رسول اللہ کی ہوتی. تو آپ ایوریج نکال لیجئے کہیں پر سنتے ہو تو اس کی حمد میں کتنی چل رہی ہیں، ریکارڈنگ جتنی چاروں طرف چل رہی ہیں، اس نے تو بھیجا تھا رسول بنا کر. اور محبت کی بات کہی کیا تھی، ان سے بھی محبت نہیں ہو تو اطاعت نہیں ہوگی. انہوں نے کہا تھا کہ محبت نہیں ہوگی تو اطاعت نہیں ہوگی، اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی. اس محبت کا تقاضا کیا تھا؟ اور محبت میں یہ سمجھ لیجئے گا کہ محبت کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے، یہ محبت کی سائن ہے. یہ محبت ایسی زبانی نہیں ہوتی، ملنے کا دل چاہتا ہے، بار بار ادھر جانے کا دل چاہتا ہے. کوئی رہ گئی نماز، اس لیے کہ ملاقات کا وقت تھا تو ایک اندر بڑا تکلیف ہوتی ہے کہ رہ گئی. اور پھر جو واقعی جو اونچے درجے پر ہوتے وہ تو پھر اگلی کا انتظار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کا دل اٹکا رہتا ہے کہ اب دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. تو محبت میں ایک بے چینی ہوتی ہے، وہ یہ اس کی پہچان ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ اللہ سے کرتے ہیں محبت. یہ محبت جو ہے جب نکل جاتی ہے، جب نکل جائے گی تو اللہ دوسری قوم کو لائے گا. یہ محبت نکل گئی ہوگی. یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تو جو تم میں سے جب اپنے دین سے مرتد ہو جائیں گے، پلٹ جائیں گے، اور دین کا مطلب نظام، طریقہ، جو سسٹم تھا، اس سسٹم کا یہ حصہ تھا محبت، اس کی جو اصل ذمہ داریاں تھیں دین کی، جب جو ان سے پلٹ جائیں گے. یہ ضروری نہیں کہ نام سے لے کے اعلانیہ مرتد ہو گئے. فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ ایک اور قوم لائے گا. جب یہ نکل، اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی گنائی ہیں یہاں سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں. اور یہ 4-5 چیزیں جو ہیں میں اکٹھا بھی لا چکا ہوں درس میں، پورے ایک درس کے اندر الگ تفصیلات، الگ تقریر، الگ لیکچر بھی اس پر رہ چکا ہے. یہ 4 شیٹ ہوگی، اسے دیکھ لیجئے. آپ میں سے جیسے یاد نہیں ہو اس آیت کے اندر یہ کیا کیا چیزیں ہیں جو نکل گئی ہوں گی، جس کی وجہ سے اللہ دوسری قوم کو لائے گا. اب تم معذول، یہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ خالی یہ بغیر محبت کی پوجائیں. اس میں ہوگا ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کی پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ کیا کہیں گے، یہ دنیا کیا کہے گی. اس کے مقابلے میں کہتے رہے گھر والے کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، بیوی بچے کیا کہیں گے، والدین کیا کہیں گے، کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں. اس کے آگے یہ چیز نکل جائے گی، محبت نکل جائے گی. پہلی چیز یہ کہی وہاں. تو ان چیزوں کو بھی دیکھیے گا، وہ 4 شیٹ کے اندر کیا کیا ہو جائے گا. کہ پھر یہ قوم اللہ کی نظر میں وہ نہیں بچے گی جو اس نے کھڑی کی تھی یا اس نے چاہا تھا اس اپنے نظام کے اندر، ان کے رسولوں نے کھڑی کی تھی، اور پھر وہ دوسری قوم لائے گا تاکہ ان کے اندر وہ چیزیں نہ ہوں. تو اس میں پہلی چیز کہ یحبہم ویحبونہ، وہ ان سے اللہ محبت کرے گا، اس لیے کہ وہ اس سے محبت کرتے تھے. اللہ سے محبت کر تو وہ ان سے محبت کرے گا. اور قرآن میں کہیں محبت رسول کا ذکر نہیں ہے، کہیں نہیں، کسی ایک جگہ بھی نہیں. اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کی اطاعت ہوئی. کہا رسول کی اطاعت، اتباع. سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے کہہ دو کہ تمہیں اگر اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہوگا
کہ پھر اللہ نے جو رسول بھیجا اس کے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو، تو پھر اللہ کو تم سے محبت ہو جائے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری غلطیوں پہ پردہ ڈال دے گا، اس کے غلط رزلٹ نکلتے ہیں ان سے بچا لے گا، سیکیورٹی دے دے گا چادر۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہے ڈھکنے والا، مغفرت فرمانے والا، اور جو اچھے عمل کریں اس کی یہ رحمت ہے، اس کے نتیجے میں وہ ان کو اچھے نتائج دینے والا رحیم۔ ان کی اتباع، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھ سے، وہ تو یہ نہیں کہا کہ کرو، یہ کوئی اب مجھ سے کرنے لگو محبت باقی سب جگہ سے ہٹا کر، محبت ایسی چیز ہے ہی نہیں کہنے سے سوئچ اوور ہو جائے کہ بھائی اس وقت سے اب اس وقت سے مجھ سے کرنا۔ یہ تو بتایا انہوں نے کہ مجھ سے ہو جائے گی خود بخود محبت، سب سے زیادہ، سب سے دوسروں کے مقابلے میں اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے ہو جائے گی محبت، ایمان تمہارے اندر ہوگا تو اس اتباع۔ لیکن وہ محبت اگر اتباع پر نہیں لے جا رہی تو جھوٹی ہے، وہ کمیونلزم ہے، وہ فرقہ پرستی ہے، تعصب ہے۔ جس سے محبت ہے وہ تو پلکوں کے اشارے دیکھتا ہے، کیا چاہتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے محبوب کے، اس کی خواہش کیا ہے، وہ سب ایک طرف ڈال دی جائیں اور محبت کے لیے خالی جلسے کیے جائیں، راگا یا دوسروں سے لڑا جائے کہ انہیں کوئی برا نہیں کہے، تو یہ تو کمیونلزم ہے، یہ فرقہ پرستی تعصب ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے اتباع، یہ اس کا تقاضا، اس لیے انہوں نے کہا کہ تو پھر مجھ سے محبت تو ہوگی تمہیں۔ قرآن نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو، پھر میں تم سے محبت کروں گا، رسول نے جو کچھ کہا ادھر چلو، اس کے پیچھے چلو۔ تو یہ تھی محبت، یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اس کے پیرلل ٹھہرا لیتے ہیں اور ان لوگوں کی ایسی اطاعت کرتے ہیں، ان کے پیچھے ایسے چلتے ہیں جیسے اللہ کے پیچھے چلنا چاہیے۔ ایک اشارہ دیا اور جلوس، فوراً مطلب ہزاروں کا جلوس اکٹھا ہو گیا، ایک کال دی، لاکھوں کا جگہ جگہ سے لوگ آنے چلے آ گئے۔ یہ محبت تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اطاعت اللہ کے رسول کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جس وقت عذاب سامنے آئے گا تو کاش یہ ظالم اس وقت دیکھ سکتے کہ جب وہ سامنے آئے گا تب ان کو احساس ہوگا کہ یہ سب قوتیں جھوٹی تھی، تھوڑی سی دیر کی تھی جو ان کو یہاں پر لے آئی۔ قوت تو اصل اللہ ہی کے پاس تھی، اس نے چھوٹ دے رکھی تھی، اس نے لیز دے رکھی تھی، اس وقت بھی قوت اسی کے پاس تھی جب وہ اس کے خلاف کرتے تھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ کا عذاب، اللہ کے قانون کا عذاب، اللہ تو بتا دیا تمہیں کہ یہ کرو گے تو ادھر پھنس جاؤ گے، تو اس کا نتیجہ بہت برا جو کچھ کرتے تھے۔ جب اپنی قوت استعمال کر لی، شروع کر دی، یہ بھول کر کے اس نے لیز دے رکھی، اس وقت بھی پاور اسی کے پاس ہے جو دل چاہے کر دے تمہارا، تو پھر تم اس کے نتیجے میں تم جہاں پھنس جاؤ گے وہ بڑی بری جگہ ہوگی۔